اور آج سندھ میں جو انہوں نے سروس شروع کی ہے اس پہ میں مبارکباد دیتا ہوں سندھ حکومت کو. اور اسی کے اوپر نہ صرف یہ بلکہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی ہدایت ہے کہ جی جو بھی کوئی ہیلپ اور اسسٹنس دی جا سکتی ہے سندھ کو, جہاں پہ ہم نے پہلے بھی سٹاف کی ساری ٹریننگ کرائی, آگے بھی ٹریننگ کرا رہے ہوں گے تاکہ کراچی کے لوگوں کو اور سندھ خصوصی طور پہ اگر کراچی میں تو پھر کچھ سروسز میں باہر کا اگر آپ جیسے جائیں تو وہاں پہ جس وقت یہ سروسز جائیں گی اور چاہے دن ہو چاہے رات, آندھی ہو چاہے طوفان زلزلہ ہو چاہے آگ, کسی بھی غریب آدمی کو ایک نمبر ڈائل کرے گا سروسز ملیں گی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. جس نے ایک زندگی بچائی گئی اس کو پوری انسانیت کو بچایا, تو اس پہ میں تمام سندھ کے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو مبارکباد ہے. آئی تھنک ایک بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے ایمرجنسی سروس اور ایک ہوتی ہے پیشنٹ ٹرانسفر سروس. یعنی ایک پری ہاسپٹل کیئر ہے, ہسپتال سے پہلے بچانا ہے. اس کے لیے آپ کو تربیت یافتہ عملہ چاہیے, آلات چاہیے, جو لوگوں نے جا کے بچانا ہے. جیسے ہی کال آئی تو وہ فوراً جائے گی. پھر ایک ہاسپٹل سے پیشنٹ ڈسچارج ہوا ہے, کوئی ڈیڈ باڈی ہے جس کو لے کے جانا ہے, وہ پہلے بھی ایدی صاحب وہ پہلے بھی اچھا کام کر, وہ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں گے. لیکن جو اصل نظام تھا پری ہاسپٹل ایمرجنسی کیئر کا وہ نہیں تھا. پہلے جو بنی وہ امن سروس, اس کو ہم نے ٹرین کیا پنجاب میں پہلے 2-3 سال, اور سارا لوگ ٹرین ہو کر آئے اور پورا ایک سسٹم یہاں پہ بنا. وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے پھر نہیں, اور وہ صرف کراچی تک تھا, جبکہ پورے سندھ کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ایک ایمرجنسی سروس میں صرف ایمبولینس نہیں ہوتی, اس میں پھر لوگ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں, آلات بھی ہیں, کیونکہ اگر کوئی اندر پھنسا ہوا ہے, اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نکال نہیں سکتے اور نکالتے ہی اس کو ساری عمر کے لیے مفلوج کر دیتے تو اس کا کیا فائدہ. اسی طرح اگر کوئی کارڈیک اریسٹ کا پیشنٹ ہے, اس کو CPR نہیں کرنا آتا تو آپ اس کی زندگی نہیں بچا سکتے. ایک خون بہنے والا مریض ہے, اس کا خون بہہ کے ہی صرف اس کی ایک جوان بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو کہ بڑے آرام سے روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور یہ ہے ایمرجنسی سروسز جو ایمرجنسی یعنی ہسپتال سے پہلے کا, کہتے بھی اسی لیے پری ہاسپٹل ایمرجنسی سروسز ہے. پوسٹ ہاسپٹل کیئر کے لیے آپ کے پاس بہت سارے فلاحی ادارے موجود ہیں, وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے وہ دنیا میں کام کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آئی تھنک آگے بھی جاری رکھیں گے, اللہ کرے. جو پہلے بچانے والا فیز ہے اصل, کہ جس وقت آپ جو اصل ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں سوچتا تھا جب ہم سروس شروع کر رہے تھے تو ہر کوئی کہتا تھا ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ یا یورپ کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان ہے, یہاں پہ ایسی سروس نہیں بن سکتی. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے. اور عجیب سی ایک چیز تھی کہ جب بندہ ایک ڈیتھ ہو جاتی تھی کسی اور اس کی میت جا رہی تھی, اس کے لیے ساری ٹریفک رک جاتی تھی. لیکن جب اس کی ایمرجنسی ہوتی تھی اس کے لیے نہ ایمبولینس آتی تھی, اور اگر ایمبولینس آ بھی جاتی تھی اس کے لیے اس طرح سے ٹریفک نہیں رکتی تھی. تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت تھی. اور کہاں ہم نے 14 ایمبولینس سے آغاز کیا تو آج 1 کروڑ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں کچھ نظام بن گیا ہے. اسی طرح